بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے ملک انڈیا حکومت کے بارے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس بارے میں اہم پیش گوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، نئے دوست جو ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے اس تھوڑی سی کوشش سے ہمارے نمبر بن جاتے ہیں، آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، تو بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ تو آتے ہیں ہم جو ہے اپنی اس ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ 2 اپریل کو انڈیا ملک کے حوالے سے ایک پیش گوئی کی تھی کہ 4 اپریل کو اچانک اور غیر متوقع طور پہ جو ہے نا کچھ مایوسی اور پریشانی دینے والے حالات ہوں گے، جو کہ خوف اور موت سے متعلقہ۔ تو اچانک ہی غیر متوقع طور پہ جو ہے ملک میں جو بری خبریں پیدا ہوئی وبا کے حوالے سے، تو اس کے سامنے جو ہے حکومت نے ایک انوکھی جو ہے وہ دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور دیا جلاؤ کی صورتحال کو، جس کو جو ہے عام لوگوں نے جو ہے اس کو ایک مذاق کی شکل میں لیا کہ اس طرح کوئی کرونا کا خوف جاتا ہے یا کوئی اس طرح جو ہے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ مصیبتیں تو ٹلتی ہیں، عملی طور پہ جو ہے انسان جو ہے اپنے معاملات کو درست کرے۔ تو بہرحال جو ہے کچھ لوگوں نے میرے اس پیش گوئی کرنے کے حوالے سے، انڈین لوگوں نے جو ہے مجھے چیلنج کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، ایسا مذاق جو ہے مطلب یا کچھ ایسی صورتحال کچھ بھی نہیں ہونی۔ تو میں ان سب تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ 2 اپریل کی میری پیش گوئی دیکھیں اور اپنے 4 اپریل کی حکومت کی اور عوام کی پریشانی کو اور اچانک غیر متوقع لائٹ بند کرنے کے حکم کو دیکھیں۔ بہرحال میری پیش گوئی پوری ہوئی۔ اب نئی پیش گوئی سن لیں کہ 10-11 اپریل کا عرصہ حکومت انڈیا کے ذائچے میں پھر ستاروں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، کیونکہ لگاتار رب کی طرف سے، جیسے کہ میں 27 نومبر 2019 کے عرصے سے جو ہے جو ایک پیش گوئی کر چکا تھا کہ اس کے بعد جو ہے انڈیا کے داخلہ حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ کتنی ہی مصیبتیں جو ہے وہ انڈیا حکومت اور عوام کے اوپر گزر رہی ہیں، اور یہ اور بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت بھی جو ہے انسان کے اعمال کے اوپر اب ناراض ہو چکی ہو جیسے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ 10 سے 11 اپریل تک کے حوالے سے جو ہے اس ویڈیو میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ ستارہ یورینس جو کہ برج ٹیورس میں اور ذائچہ کے خانہ نمبر 8 میں حرکت پذیر ہے، وہ پیدائشی نقطہ عطارد جو کہ اسد 11 خانے میں ہے، اس کے ساتھ 90 درجہ کی نیس اینگل تربیہ بنا رہا ہے، جس کے زیر تحت جو ہے مایوسی کے ساتھ ساتھ پھر اچانک کوئی واقعہ غیر متوقع طور پہ جو ہے کوئی ٹینشن پریشانی کا باعث پھر جو ہے نا وہ کوئی منفی بیان بازی یا کوئی حیرت زدہ کرنے والے جو ہے بیانات سامنے آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہی نقطہ ذائچہ کا جو ہے خانہ نمبر 5 اور خانہ نمبر 11 بھی اپنا جو ہے زاویہ رکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی جو ہے ستارہ یورینس خانہ نمبر 8 سے جو کہ ٹیورس ہے 8 نمبر ان کے خانے میں، تو وہاں سے جو ہے خانہ نمبر 5 اور خانہ نمبر 11، یعنی ایک طرف خانہ نمبر 5 دلاؤ سے ہے، دوسری طرف جو ہے خانہ نمبر 11 جو ہے وہ برج اسد سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ انڈیا کے ذائچے کا تالا جو ہے وہ 4 درجہ میزان ہے۔
تو اس کے زیر تحت جو میرا حساب بتاتا ہے کہ 10 اور 11 اپریل کو ستارہ یورانس کے اثرات جو ہیں وہ 3 نقاط سے ٹکرائیں گے. ایک تو پیدائشی عطارد سے جو کہ اسد میں تھا، اور دوسری طرف خانہ نمبر 11 جس جگہ سے شروع ہوتا ہے، اور تیسری جگہ خانہ نمبر 5 جس جگہ سے شروع ہوتا ہے. ان تینوں نکات کے ساتھ 90 درجہ کی جو تربیہ بن رہی ہے ستارہ یورانس کی، اور ستارہ یورانس جو ہے وہ اچانک اور غیر متوقع گورنمنٹ معاملات یا انتظامی معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور خانہ نمبر 8 جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے حادثات کا خانہ ہے خانہ نمبر 8، اموات کا بھی یہ خانہ ہے خانہ نمبر 8، بری خبریں لانے کا بھی یہ خانہ نمبر 8 ہے. تو بہرحال جو ہے اس عرصے میں جو کہ 10 اور 11 اپریل کا عرصہ بنتا ہے، تو اس عرصے میں ایسی ہی بری خبریں پیدا ہوں گی، کوئی مفاد دے یا کوئی اچھی خبریں پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ جو ہے وہ جیسے جو ہے کور کرنے کی جن کو کوشش کی جاتی ہے مگر اس کے باوجود تنقید ہوتی ہے، ایسے ہی اچانک و غیر متوقع واقعات جو کہ جنتا کے لیے ٹینشن پریشانی کا باعث ہوں گے. تو ایسی ہی خبریں جو ہے 11 اپریل کو مقامی میڈیا کے اوپر اہم اسٹوری کے طور پہ شائع ہو رہی ہوں گی. تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام.